کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک مذاکرات چل رہے ہیں J-35 اسٹیلتھ طیارے لینے کی، جو بہت ہی جدید جیٹ ہے اور فائٹر جیٹ اور اسٹیلتھ ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ اب اور اس میں تقریباً ہم جو خبریں ہیں اس کے مطابق 40 طیارے ہم چین سے لیں گے، تو ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس سے بھارت میں بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ جی بھارت کے پاس تو اب یہ ٹیکنالوجی ہے نہیں، اور جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کا اپنا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے ایک ہی جمپ میں ہم سے کوئی تقریباً 7-8 سال ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ نمستے دوستو، سواگت ہے آپ کا ایک اور مزیدار اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج کا ٹاپک ہے ہوا میں اڑنے والی باتیں اور سپنوں کے فائٹر جیٹس۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے ان کلیمز کے بارے میں جو سوچ سے شروع ہوتی ہے اور سپنوں میں ختم۔ تو چلیے جیٹ سپیڈ میں شروع کرتے ہیں۔ آج کیا کچھ سرپرائزز اور خوشخبریاں لے کے آئے ہیں ہمارے لیے، اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں نا ذرا۔ ہاں، خوشخبریاں تو خوشخبری ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے معاملات کو۔ یہ ہم سب جانتے ہی ہیں کہ انڈیا کس طرح اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، چاہے وہ آرمی کے حوالے سے ہوں، فضائیہ کے حوالے سے ہوں یا نیوی کے حوالے سے، ان کو بڑھا رہا ہے اور سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی بڑھا رہا ہے۔ تو پاکستان کی فضائیہ میں ہم سب جانتے ہیں کہ F-16 ہمارا ایک بہت بڑا ہمارا ایک ایسٹ تھا ہمارے لیے۔ پھر یہ جو ہے میراج جو ہم نے فرانس سے حاصل کیے ہوئے طیارے، وہ بھی، لیکن اب وہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے نا، تو وہ طیارے بھی نئے جدید طیارے ہونے چاہیے۔ اور پھر ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کیونکہ بھارت جوں کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن پہ عمل درآمد کرنا چاہ رہا ہے، یا اس کو اب وہ جوائنٹ آرم فورسز ڈاکٹرن کہتے ہیں، 2017 میں انہوں نے اس کو ریوائز کیا تھا۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارا جو ہمارا نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے وہ بہت کم نہ ہو، نیچے آئے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو ہمارے معاملات ہیں اس نہج تک پہنچ جائیں جہاں ہمیں ایون ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز استعمال کرنے پڑیں۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اپنی جو کنونشنل ہماری جو قوت ہے اس کو بھی بڑھاتے رہیں، کیونکہ بھارت ہی بڑھا رہا ہے۔ بھارت دیکھیں رافیل طیارے بھی لے رہا ہے، فرانس سے بہت زیادہ طیارے لیے، پھر امریکہ سے بھی اب گفت و شنید ہوگی ان کی F-35 لینے کی۔ تو پچھلے شو میں ہم نے ایک ذکر کیا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک مذاکرات چل رہے ہیں J-35 اسٹیلتھ طیارے لینے کی، جو بہت ہی جدید جیٹ ہے اور فائٹر جیٹ اور اسٹیلتھ ہے، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ اب اور اس میں تقریباً ہم جو خبریں ہیں اس کے مطابق 40 طیارے ہم چین سے لیں گے، تو ایک بہت بڑا قدم ہے، اور اس سے بھارت میں بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ جی بھارت کے پاس تو اب یہ ٹیکنالوجی ہے نہیں، اور جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ بھارت کا اپنا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے ایک ہی جمپ میں ہم سے کوئی تقریباً 7-8 سال ہم سے آگے نکل گیا ہے جہاں تک فضائی طاقت کا تعلق ہے۔ اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ کم از کم بڑی الرٹ ہے اس معاملے میں، اور کیونکہ جس طرح اب یہ ہے کہ ترکیے کے ساتھ بھی اب کچھ ہمارے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں۔ اچھا، ترکیے کا معاملہ کچھ یہ ہے کہ ان کی اپنی ایک ٹرکش ایروسپیس انڈسٹریز ہے، تو وہ بھی اپنے جو ہے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، بہت سی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے ایک کان کے نام سے ایک طیارہ بنایا ہے جسے وہ TF-X کہتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی 5th جنریشن کا فائٹر ہے، ایئر کرافٹ ہے، اور یہ بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے مزین ہے، کہہ لیجیے۔ تو اب ہمارے مذاکرات ان کے ساتھ یہ چل رہے ہیں کہ ہم یہ بھی طیارے حاصل کریں، اور صرف حاصل نہ کریں بلکہ پاکستان میں اس کو مینوفیکچر بھی کسی نہ کسی جگہ۔ تو یہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے مستقبل میں پاکستان اور ترکیے کے درمیان۔
تو بھارت میں کل سے اس پہ بھی شور شرابہ شروع ہے. میں میڈیا بھارت کا پڑھ رہا تھا تو اس میں ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے نہیں چاہیے، خود تو سب کام کر رہے ہیں اس خطے کو. تو ایکچولی یہ ساری جو آرمز ریس ہے اگر آپ کہہ لیجئے تو اس میں دھکیلا بھارت ہی نے ہے. ٹھیک ہے، میں بھارت کے کنسرن بھی سمجھ سکتا ہوں ویزا وی چائنا، کیونکہ ان کا ڈیٹرنس صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، بھارت چائنا کے لیے بھی ہے. یہ بالکل اگر ہم مانے نہ مانے لیکن حقیقت ہے یہ. اور کیونکہ ہم نے 1998 میں ان کو ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کی پروپوزل بھی پیش کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کے تو ٹھیک ہے جو سیکیورٹی خدشات ہیں ویزا وی بھارت ہی ہیں، لیکن ہمارا جو ہے ڈائنامک ذرا ڈفرینٹ ہے، ہم نے آپ کا بھی خیال رکھنا ہے اور ساتھ چین کا بھی خیال رکھنا ہے. لیکن مسئلہ خیز بات یہ ہے منتہا کہ انہوں نے ساری جو ڈپلائمنٹ ہے زیادہ اس وقت کم از کم ساری پاکستان کے خلاف کر رکھی تھی. اب چونکہ چائنا کے ساتھ لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں کچھ پرابلمز ہوئے ہیں تو آپ وہ کچھ ڈپلائمنٹ وہاں پہ بھی کریں. مثال کے طور پر جو انہوں نے رشیا سے S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم لیا ہے، وہ ایک تو انہوں نے بیٹری جو ہے وہ چائنا کے خلاف ڈپلائی کی اور ایک پاکستان کے خلاف. تو مطلب اب دونوں طرف ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے تو چونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کے اگریسو ڈیزائنز ہیں، اور خاص طور پہ آزاد جموں اور کشمیر کو لے کر گلگت بلتستان کو لے کر ہمیں تو اپنی تیاریاں مکمل رکھنی ہیں. اور if push comes to shove تو اگر یہ ہمارا کنونشنل ڈیٹرنس ناکام ہو گیا تو پھر ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنس ہمارے پاس ہی ہیں. اچھا، اس کے تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ جہاں J-35 ہم لے رہے ہیں چین سے، وہاں ہم اب کان ترکیے کے ساتھ TF-X جو 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر ہے وہ بھی ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہمارا جو جہاں تک ہماری اسپیس ہے ایئر اسپیس وہ کم از کم محفوظ ہاتھوں میں ہے. دوستوں، پاکستان کے کچھ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ان کی ایئر فورس دنیا کی سب سے سپیریئر ایئر فورس ہے. مطلب اگر ان سے پوچھا جائے کہ اسپیس میں ایلین کون بھیجے گا تو وہ بھی کہیں گے ہمارا PAF. پینلسٹ کی باتیں سنیے. PAF کے پائلٹ سب سے بریو ہے، ان کا ٹریننگ سب سے بیسٹ ہے اور ان کے جیٹ سب سے تیز ہے. اب یہ سن کے لگتا ہے جیسے انہوں نے ٹاپ گن کا پاکستانی ورژن دیکھا ہو اور اپنے پائلٹس کو ٹام کروز مان لیا ہو. اور جب انڈیا کے ایئر فورس کی باتیں آتی ہے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، وہ صرف نمبرز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہم سکلفل ہیں، مطلب ہمارے پاس رفائل، سکھوئے اور میراج ہے، لیکن ان کے پاس ایک چیز ہے، وہ ہمارے جیٹس میں نہیں، خیالی پلاؤ. اب ذرا ریالٹی چیک کرتے ہیں. انڈیا کے پاس ماڈرن جیٹس، ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ایکچوئل کامبیٹ ایکسپیرینس ہے. پاکستان کے پاس ڈونیٹڈ ایکوپمنٹس اور سیکنڈ ہینڈ جیٹس جنہیں وہ ونٹیج کلیکشن کہتے ہیں. لیکن بات کریں گے تو لگتا ہے جیسے ان کا ہر جیٹ سپر مین سے تیز اور آئرن مین سے ایڈوانسڈ ہو. تو دوستو، یہ تھا ایک اور فل ٹو انٹرٹیننگ اور تھاٹ پرووکنگ انالیسس. پاکستان ایئر فورس کی باتیں سننے کے بعد ایک چیز تو کلیئر ہے، خیالی پلاؤ ان کا سب سے بڑا ویپن ہے. آپ سمجھدار ہیں دوستو، ریالٹی اور فکشن کا فرق سمجھتے ہیں. تب تک ہنستے رہیے، سیکھتے رہیے اور بھارت کی شکتی اور ترقی پر پراؤڈ فیل کرتے رہیے. جے ہند. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے پروپیگنڈا ایکسپوز کرتے ہیں.